یہ اب بتا دیجیے آپ اپنے، بڑا دکھ ہوا مجھے۔ یہ وزیر اعلیٰ بلا سود قرضہ اسکیم جو چیف منسٹر صاحب نے 2001 میں 1 ارب سے شروع کی، جو ان امپلائڈ لوگ تھے، اور وہ 12 ارب پہ پہنچ گئی، پچھلے 3.5 سال سے اس اسکیم کے تمام تر فنڈنگ بند کی جا چکی۔ صرف وہ تمام کے تمام پیسے مسجد میں بیٹھ کر دیے گئے، اور اس میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کو سیاست کی بنیاد پر پیسے دیے گئے ہوں، اور یا یہ پوچھ کے دیے گئے ہوں کہ کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے۔ میں درخواست کروں گا کہ وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم اس کے بھی پیسے جاری کیے جائیں، اور جو آپ نے بادشاہی مسجد میں یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ اسکیم پورے پاکستان میں چلائیں گے، تو الحمدللہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کرنے کا موقع دیا ہے، تو درخواست یہ ہے کہ اس کو پورے پاکستان میں بھی چلائیں انشاءاللہ۔ اب یہ مجھے تو یہ 4 سال بعد ملے ہیں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف رکھیں، آج یہ تمام اسکیمیں جو ہیں وہ دوبارہ ریوائٹلائز ہوں گی انشاءاللہ، اس میں دیر نہیں لگے گی۔ دوستو، اخوت فاؤنڈیشن نے پاکستان کے اندر دوبارہ سے خود روزگار اسکیم کا آغاز کر دیا ہے۔ ایسے تمام پاکستانی شہری جو کہ اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ذاتی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اب آپ 1 لاکھ روپے سے لے کر 5 لاکھ روپے تک کا بلا سود قرضہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی اخوت فاؤنڈیشن سے۔ تو اس ویڈیو کے اندر دوستوں میں آپ کو مکمل پروسیس بتاؤں گا کہ خود روزگار اسکیم میں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، اور آپ قرضہ کتنا لے سکتے ہیں، قرضے کو آپ نے واپس کیسے کرنا ہوگا، ساری ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ سب سے پہلے نمبر پر دوستو آپ ایک چیز نوٹ کر لیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 دن پہلے لاہور کے اندر انڈیکس ہاسپٹل کا افتتاح کیا تھا۔ اس موقع پر ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو کہ اخوت فاؤنڈیشن کے آنر ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اخوت فاؤنڈیشن کے جو آنر ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے کہ آپ نے جو خود روزگار اسکیم کا آغاز کیا تھا، اس کو پچھلی حکومت نے، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے اس کو بند کر دیا تھا، تو اب دوبارہ سے اس کو شروع کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو فنڈ ہیں خود روزگار اسکیم کے، وہ بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت فراہم کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے کچھ ہی دنوں میں خود روزگار اسکیم کی رجسٹریشن کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا، اور اس میں آپ جو ہے اپنے درخواست جمع کروا پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اخوت فاؤنڈیشن سے قرضہ لینے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کلیئرلی، تاکہ آپ آنے والے دنوں میں جب آپ اس کی رجسٹریشن کا آغاز ہوگا تو آپ ایزیلی جو ہے اس میں اپلائی کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اپنے اسکرین کے اوپر ایک ایڈورٹائزمنٹ کا اشتہار دے سکتے ہیں، جو کہ پرانا اشتہار ہے، جو کہ خود روزگار اسکیم کا ایک اشتہار ہے۔ یہاں پہ بھی آپ کو اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ 4.5 برسوں میں اب تک 22 ارب روپے کے بلا سود قرضہ 11 لاکھ خاندانوں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ آئندہ 2 سالوں میں 20 لاکھ خاندانوں کو 40 ارب کے بلا سود قرضہ جات فراہم کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرانا اشتہار ہے، جب پہلے وزیر اعلیٰ ہوتے تھے شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے جو ہے خود روزگار اسکیم کا آغاز کیا تھا، جس کو بند کر دیا گیا تھا۔ اب دوبارہ سے شروع ہونے جا رہی ہے۔ ابھی دوستو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اخوت فاؤنڈیشن سے لون لینے کا پروسیس کیا ہے، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے اس پروسیس سے گزر کر ہی خود روزگار اسکیم میں اپلائی کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ ایک چیز نوٹ کرنا، جب بھی آپ اخوت فاؤنڈیشن سے قرضہ لینے کے لیے آپ آئیں گے تو آپ سے ساری معلومات جو ہے وہ لی جائے گی کہ آپ کام کیا کرتے ہیں، آپ کاروبار کون سا شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کے پاس پورا ایک پلان ہونا چاہیے، آپ کے پاس پورا ایک جو ہے پلان تیار ہونا چاہیے جس کام کے لیے آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں۔ آپ کا اگر بزنس ایکسپیرینس موجود ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرضہ دینے کے اخوت فاؤنڈیشن کے کچھ شرط و ضوابط ہیں۔ نمبر 1 پہ تو جو بندہ قرضہ لینا چاہتا ہے اس کی ایج 18 سے 62 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ نمبر 2 پہ آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہونا چاہیے۔ نمبر 3 پہ آپ فزیکلی ایکٹیو ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اکنومیکلی ایکٹیو ہیں تو پھر آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کے ایریے میں جہاں پہ اخوت فاؤنڈیشن کا دفتر موجود ہے، اگر آپ اس ایریے میں 2.5 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر موجود ہیں تو پھر آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی آپ نے گارنٹی بھی فراہم کرنی ہوتی ہے اپنی فیملی ممبر میں سے، ٹھیک ہے۔ تو کم از کم 2 بندے آپ کی گارنٹی فراہم کریں گے آپ کی فیملی ممبر میں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ کا جو کریکٹر ہے وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے آپ کی فیملی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جی آپ کسی قسم کے کرمنل نہیں ہونے چاہیے، مجرم نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اشتہاری ہیں تو پھر آپ کو قرضہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ دوستو اس اہلیت کے معیار کے اوپر پورا اترتے ہیں تو پھر آپ خود روزگار اسکیم کے تحت قرضہ لے سکتے ہیں اور آپ اس میں اپلائی کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد دوستوں میں آپ کو بتاتا چلو جب آپ قرضے کے لیے اپلائی کریں گے اس وقت دوستوں ایک تو شناختی کارڈ کی کاپی کی آپ کو ضرورت ہوگی، جو بندے آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں ان کے شناختی کارڈ کی کاپی کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ جی یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو نکاح نامے کی بھی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی فوٹو کاپی بھی آپ کو چاہیے ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اپلیکیشن فارم آپ کو چاہیے ہوگا یا اخوت فاؤنڈیشن کے دفتر سے آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند ایک کاغذات ہیں جو کہ آپ کو چاہیے ہوں گے اخوت فاؤنڈیشن سے قرضہ لینے کے وقت، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جی اخوت فاؤنڈیشن میں جب آپ قرض کے لیے اپلائی کریں گے تو ان کا ایک ہفتے کا پروسیس ہوتا ہے، ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی درخواست کے اوپر کارروائی مکمل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو قرضہ ملنا ہے تب بھی آپ کو بتا دیا جائے گا، اگر آپ کو قرضہ نہیں ملنا تب بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو میں دوبارہ پھر آپ کو بتاتا چلوں وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم جو ہے یہ دوبارہ پاکستان میں شروع ہونے جا رہی ہے، اس کی رجسٹریشن کا باقاعدہ آغاز ہونے والا ہے، ابھی تک اس کی رجسٹریشن جاری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ فی الحال آپ نے انتظار کرنا ہے، آنے والے ایک مہینے کے اندر اندر یا 15 سے 20 دن کے اندر اندر خود روزگار اسکیم جو ہے اس کا باقاعدہ جو ہے رجسٹریشن کا آغاز ہو جائے گا۔ تو آپ نے فوری طور پہ ابھی چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا جیسے ہی خود روزگار اسکیم میں اپلائی کرنے کا سلسلہ شروع ہوگا تو میں آپ کو ویڈیو بنا کے دے دوں گا، مکمل پروسیس بتا دوں گا، مکمل طریقہ کار بتا دوں گا کہ آپ نے اس اسکیم میں اپلائی کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔